الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر وقال اللہ تبارک وتعالی للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وقال اللہ تبارک وتعالی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ ایک اچھے دل کے انسان ہیں یا آپ ایک برے دل کے انسان ہیں، آپ کی جانچ آپ کے ماتحت میں رہنے والی عورتوں سے ہو جاتی ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، اور جو محرم رشتہ دار ہیں، ان سے آپ کا کیا نبھاؤ ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، ان کو ہم کتنا عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا ویوہار ہے، یہ اصل میرے دلی کیفیت کا آئینہ ہے عورتوں کے ساتھ معاملات کرنے کا۔ اگر مرد حضرات عورتوں کو عزت نہ دیں، ان کا احترام نہ کریں، ان کے مرتبے کو نہ پہچانیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ نظر انداز اور عفو و درگزر کا معاملہ نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کام والی کو رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو، پر اس کے گھر میں وہ کسی عورت کو نہیں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے رشتے کو جو بنایا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ گھر اس کا نہیں ہے، جس گھر میں بیاہ کر کے گئی پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے، کب یہ ہو جائے، اس میں بھی اس کا معاملہ لٹکا رہتا ہے۔ یہ باطل کا نظریہ اور سوچ ہے۔ لیکن اسلام نے جو عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں، جو عورتوں کا جو مرتبہ بیان کیا ہے، اور عورتوں کو جو برابری میں مردوں کے برابر میں تولا ہے، کہ اسلام کے نظر میں ایک عورت اور ایک مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت حقوق، بحیثیت آزادی، بحیثیت پابندی، بحیثیت دینداری، بحیثیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، جو چیز مردوں پر فرض ہے وہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ زنا عورتوں پر حرام ہے، مردوں پر بھی حرام ہے۔ بد نظری عورتوں پر حرام ہے، مردوں پر بھی حرام ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا عورتوں پر بھی حرام ہے، مردوں پر بھی حرام ہے۔ بد چلنی عورتوں پر بھی حرام ہے، مردوں پر بھی حرام ہے۔ مرد کب یہ سمجھ لیا ہے
کہ میں جب مرد پیدا ہو گیا ہوں تو میرے لیے کچھ ایکسٹرا حقوق ہیں، عورتوں کے لیے کچھ ایکسٹرا حقوق نہیں ہے۔ اس کو کیسے سمجھ لیا مرد نے؟ ہاں، مرد کو اللہ نے ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی عورتوں کی حفاظت کے لیے، وہ بھی عورتوں کے حقوق کے لیے، عورتوں کے تحفظ کے لیے۔ ایک سے زائد شادی کرنا یہ عیش و عشرت نہیں ہے، ایک سے زائد شادی کرنا یہ عورتوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کو روزگار دینا ہے، ان کو عزت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے مرد کو اجازت دیا اللہ رب العزت نے، ورنہ یہ سننے میں بڑا چٹکدار، مٹکدار، لچکدار دوسری شادی کا ایک الگ ہی بھوت سوار رہتا ہے۔ وہ بھوت نہیں، ایک ضرورت ہے، عالمی ضرورت ہے۔ نہیں تو پھر عورتیں کہاں جائیں گی؟ کوٹوں میں جائیں گی۔ پچھلا جمعہ سنا تھا نا رپورٹ آپ نے، کہاں جائیں گی؟ ڈانس کے باروں میں جائیں گی۔ کہاں جائیں گی؟ مافیاؤں کے ہاتھوں میں بکیں گی۔ کہاں جائیں گی؟ غلامی سے بھی، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کر دیا جائے گا۔ کیا ان جو عورتیں ڈانس بار میں کام کرتی ہیں، جن عورتوں کا تعلق کوٹھا سے ہے، زنا کے اڈوں سے ہے، یا جن عورتوں کا تعلق کسی اور ایسے جگہ سے ہے، کیا آپ بتائیں کہ ان کو روزی روٹی ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ کھا رہی ہے تو ہی زندہ ہے۔ انسان 3 دن نہ کھائے تو پھر اس کی موت اس کے سامنے سے نظر آنے لگتی ہے۔ وہ کھا رہی ہے اور سروائیو بھی کر رہی ہے، ڈیوٹی بھی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بدن کا خون دوڑ رہا ہے۔ خون کیوں دوڑ رہا ہے؟ تو وہ کھا رہی ہے، ان کے ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ مائنڈلی ڈسٹرب نہیں ہے، کیونکہ جو انسان بہت زیادہ مائنڈلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو لمبے عرصے تک سروائیو نہیں کر پاتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کام ان کو پسند نہیں ہے، پر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ سیٹسفائی کر لیا، اپنے ذہن کو اس سے کیا کر لیا ہے؟ زبردستی سے ہی چپکا لیا ہے، تو ہی وہ سروائیو کر پا رہی۔ 10 سال، 20 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس عورت کو روزی بھی ملتا ہے، اس عورت کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اگر اس کی طبیعت خراب ہوتے اس کے علاج بھی کروائی جاتی ہے، اس کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اور اس کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ اس عورت میں اور میرے گھر کی عورت میں کیا فرق ہوا؟ میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میں بھی اس کو روزگار فراہم کرتا ہوں، 3 وقت کھانا دیتا ہوں، پہننے کو کپڑے دیتا ہوں، زیب و زینت کے سامان دیتا ہوں، کبھی گھمانے لے کر چلا جاتا ہوں، ان کے ضروریات کا میں خیال رکھتا ہوں۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اس عورت نے بتایا تھا کہ اس عورت میں اور اس عورت میں فرق یہ ہے کہ اس عورت کو روزی ملتی ہے، روٹی ملتی ہے، کپڑے ملتے ہیں، لپسٹک ملتے ہیں، پاؤڈر ملتے ہیں، زیب و زینت کے سامان ملتے ہیں بے عزتی کے ساتھ، اور گھر کی جو عورتوں کو ملتا ہے وہ عزت کے ساتھ۔ بس اس میں ان میں اسی بات کا فرق ہے۔ ان کی بھی خواہشات پوری کی جاتی ہے اور ان کی بھی خواہشات پوری کی جاتی ہے، ان کے بھی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے بھی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر یہاں عزت دی جاتی ہے، یہاں بے عزت کر کے کیا جاتا ہے اور یہاں عزت دی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر فرق ہے۔ اگر مرد عورت کی عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریف انسان ہے۔ اگر مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، مرد کے نظر میں عورت ایک غلام ہے، اس کی بیوی ایک غلام ہے، اس کی ماں ایک کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کی بیٹی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل کا فنکشن بگڑا ہوا ہے۔ مرد کو آخر یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کا وجود یہ عورت ہے، کسی عورت نے مجھے جنم دیا ہے، کسی عورت نے مجھے بولنا سکھایا ہے، میرے جسم میں قوت بھرا ہے۔ اگر وہ 2 انگلیوں میں دبا کر مار دیتی مجھے تو آپ بتائیں کہ میں جی سکتا؟ یا کوئی پولیس کیس ہوتا، سی بی آئی اس کے پیچھے پڑتی، پتہ بھی نہیں چلتا، بچہ مر گیا۔ لیکن اس عورت کے دل میں اللہ نے ایک رحم ڈالا، ایک محبت ڈالا، ایک پریم ڈالا، ایک ممتا کو ڈالا۔ اللہ نے اس عورت کو جو ہے، اس عورت کو اس محبت، پریم، ممتا کے خاطر بڑی لمبی لمبی قربانیاں دیتی ہے۔ ماں کی محبت کی ایک مثال یہ بھی بتاؤں
کہ ہزاروں عورتوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں، اور سب سے پہلے ان کو ایسے جگہوں میں لایا جاتا ہے، ریڈ الرٹ جگہوں میں، اور سب سے پہلے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور انہیں پریگننٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچی ایک بچے کو جنم دیتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جنم دینے کے بعد اس کے بچے کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک بار اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کی پرورش کوئی اور کر رہی ہوتی ہے، ہفتے میں ایک بار دکھایا جاتا ہے، اور اس ماں کی محبت کے ممتا کا بلیک میل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگی تو تم اپنے بچے سے محروم ہو جاؤ گی۔ ایک ہفتے میں ایک بار اس بچے کو دیکھنے کے خاطر جس کو اس نے جنم دیا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو جہنم اور ذلت والی زندگی کے زندگی بھر حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی محبت، ایک ماں کا ممتا۔ کہاں لائیں گے میرے مرد حضرات، کہاں لائیں گے یہ محبت؟ آپ لا پائیں گے یہ محبت؟ آپ کے اندر ہے یہ قوت؟ آپ کے اندر ہے یہ طاقت؟ نہیں، ہم کبھی ان کا برابری نہیں کر سکتے۔ جب ایک عورت کے محبت کی برابری ہم نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت کو ذلیل کرنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، ذلت کے نظروں سے دیکھنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، ان کو گھسیٹ کرنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر گھر کی عورتوں کی ہم نے عزت دیا ہے، کیونکہ عورت محبت اور عزت کی بھوکی رہتی ہے، اور محبت اور عزت کے بنا پر اس کے رشتے کا دار و مدار ہے۔ وہ ہر ایک شخص سے محبت اور عزت چاہتی ہے۔ باپ سے ایک بیٹی کیا چاہتی ہے؟ میرا باپ سونا چاندی سونے کا محل وہ بات کی چیز ہے، میرا باپ مجھے محبت اور عزت دے۔ ایک بھائی سے کیا چاہتی ہے؟ میرا بھائی مجھے محبت اور عزت دے۔ ایک شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ کہ میرا شوہر محبت اور عزت دے۔ ایک بیٹے سے ماں کیا چاہتی ہے؟ کوئی معاوضہ نہیں چاہتی ہے، بس اتنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری عزت کرے، میرا احترام کرے۔ اور اتنا اونچا، اور کیوں نہیں عزت دیں گے بھائی؟ کیوں نہیں عزت دیں گے؟ کسی نے کہا مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، بہت جلدی بولا ہو جاتا ہوں، کنٹرول نہیں آتا غصے میں۔ کسی اللہ والے کے سامنے کہہ رہا تھا، اللہ والے نے کہا ہاں بیٹا آتا ہے غصہ تمہارے کمزوروں پر۔ کس پر؟ ہاں تمہارے کمزوروں پر، جو تم سے زیادہ طاقتور آ جائے اس کے سامنے تو غصہ نہیں آتا ہے۔ پہلوان دھکا مار دے تو پھر غصہ نہیں آئے گا، ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن تم سے کمزور آدمی سے اگر دھکا لگ جائے تو پھر باولا ہو جاتا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے عزیزان ملت، یہ اصل بات ہے کہ کس کے سامنے اگر اس کو آپ حقارت کے نظر سے، دو نمبر نظر سے یا کمزوری کے نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پر بہت غصہ آئے گا، لیکن آپ سے وہ طاقتور ہے، آپ کے برابر ہے، تو پھر غصہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اس کی عیب بھی جو ہے آپ کو ہنر لگیں گے، یا کم از کم آپ برداشت تو کر لیں گے۔ غصہ آئے گا پر آپ برداشت کر لیں گے، اتنا بھی غصہ نہیں آئے گا آپ برداشت سے باہر ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر عورتوں کے سامنے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، بیوی کو اگر آپ گالی گپتا کر رہے ہیں، ماں کا عزت و احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، گھر میں جو بہنیں ہیں ان کی عزت و احترام اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہی مرد جب اپنے باس کے سامنے جاتا ہے تو پھر یہ چوہا بن جاتا ہے۔ یہی مرد جب اپنے کسی پارٹنر کے سامنے جاتا ہے، کسی دوست کے سامنے جاتا ہے تو بہت اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہی مرد جب خطبے میں، جب جمعے کے ممبر میں بیان کرتا ہے تو بہت اچھا انسان لگتا ہے۔ گھر میں وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، گھر میں وہ حالت نہیں رہتے ہیں۔ عورتوں کی عزت دیجئے، عورتوں کا احترام کیجئے، ورنہ ہم عورتوں کو ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے۔ کئی گھرانے جو 10 سال 20 سال 15 سال جن کے بچے بالغ ہو گئے، وہ گھر اچانک ٹوٹ جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ صبر کرتے 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 ایک دن وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ بچی بھی بڑی ہو گئی، بچہ بھی بڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ میاں بیوی میں ٹوٹ پھوٹ ہو گیا۔ کیا ہے بھائی؟ فلانا صاحب جو ہے اس کو یہ نہیں کرتے۔ میں جب حافظ تھا تو 1-2 سال کے لیے تھوڑا سا میں
میرا مدرسے کا تعلیم تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا کسی معاملے کی وجہ سے، تو میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، ٹیوشن پڑھا رہا تھا، تو ایک صاحب تھے جن کے اخلاق اور عزت کا ڈنکا بہت بج رہا تھا، اپنے ہوڑائی کے کسی علاقے کے، بڑے اچھے، آج بھی وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ان کے اخلاق، کوئی بھی شخص اگر ان کا نام لے لے تو چہرے پر ہنسی آ جائے، جو ان کو جانتے ہیں، ہاں فلاں صاحب کیا آدمی تھے، کیا میں بھی ان کی تعریف کر رہا ہوں، واقعتاً آدمی تھے، لیکن چونکہ میں ان کے گھر میں پڑھا رہا تھا، میری عمر بھی کم تھی، 16 برس کی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا جب بھی وہ اپنی بیوی کو بلا رہے تھے، اے بڑھیا ادھر آؤ، یہی لفظ، اے بڑھیا ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ چونکہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا تھا، وہاں پر وہ آئی، بولے کہ کپڑا سلائی پیسہ دے دیجئے، کتنا پیسہ؟ 200 300، ارے اتنا نہیں ہوگا، 50 روپیہ کم لو۔ وہ مجھے مخاطب کر کے، دیکھیے یہ میرے شوہر ہیں، ان کے سخاوت کا ڈنکا باہر میں بجتا ہے، میرے ساتھ کیسے کرتے ہیں، تھے وہ اچھے آدمی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے سخی تھے، مدرسے کو، مسجد کو، اماموں کو، ٹیوشن پڑھانے والوں کو بڑی عزت کرتے تھے، پر اور اپنی بیوی کو عزت نہیں کر پائے، وہ احترام نہیں دے پائے۔ کیوں نہیں دے پائے؟ اس لیے کہ وہ نظر سے وہ نہیں دیکھ رہے، وہ عزت و مقام کی نظر سے اپنی بیوی کو نہیں دیکھتے۔ یہ گھر کی، لگ بھگ گھر کی کہانی ہے۔ انسان اچھا ہوتا ہے، نظر کے حساب سے اس کا فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیویوں کے تعلق سے کہا، دیکھیے اللہ رب العزت نے مرد و عورت میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ 22ویں پارے کے شروع صفحے میں آپ پڑھیں گے، جا کر پڑھ لیجئے گا، ان المسلمین والمسلمات، اگر کوئی شخص کہے کہ اسلام عورتوں کو برابری کا حقوق نہیں دیتا ہے تو آپ ان کو یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے، بلکہ یاد کر لیجئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، تقوی والی مرد تقوی والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصیبت پر صبر کرنے والے مرد مصیبت پر صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والی عورت صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی یعنی زنا سے بچنے والے مرد زنا سے بچنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد بہت زیادہ اللہ کی یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بتائیں کہاں فرق ہے اس مرد اور عورت میں؟ اس ایک لمبی آیت کو یاد کر لیجئے، آپ کے نماز میں بھی کام آئے گا، یاد کر لیجئے 22ویں پارے کے شروع میں، اور ان کو یہ سنا دیجئے، قرآن کا یہ تعلیم ہے۔ یہاں پر اب مرد کی اللہ نے جہاں تعریف کی، برابر عورت کی اللہ نے تعریف کی، اور دونوں کے جو وعدے کا جب ذکر کیا، ایک ساتھ ملا کر ذکر کر دیا۔ میں نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے میں نے۔ عزیزان ملت، شریعت نے قانون الگ الگ بنائے ہیں، ڈیوٹی سب کے الگ الگ بنائے ہیں، جیسے ہم مردوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، میں امام ہوں میری الگ ڈیوٹی ہے، میرا الگ ڈریس کوڈ ہے، آپ پولیس ہے تو آپ کی الگ ڈیوٹی ہے، آپ کا الگ کرائٹیریا ہے، تو عورت کا پردہ کرنا اور اس طرح یہ اس کا کرائٹیریا ہے، اس کو بیک فٹ کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اپنی عورتوں کی کو عزت دیا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عورتوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دیا ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خالہ ماں کے برابر ہے، خالہ کون ہے؟ ماں کے برابر ہے۔ بڑی بہن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا کسی علماء نے ایک ماں کا درجہ دیا ہے، جو ایک ماں کی خدمت کرتی ہے، چھوٹے بھائیوں کو ماں کے ساتھ برابر رہ کر وہ شریک کرتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کی عزت دی۔ وہ عورت جو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت دنوں کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کا چادر اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں کہ اماں جان آپ یہاں بیٹھیے،
ایک رضائی ماں جنہوں نے دودھ پلایا ہے ان کو کیسے عزت دیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے دور میں اگر ان کے والدین ہوتے تو آپ کتنا عزت و احترام کرتے، کتنا بڑا ان کا مقام دیتے وہ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں ایک رضائی ماں کی اتنی عزت و احترام کرتا ہوں تو سگی ماں کی کتنی عزت و احترام کیا جائے گا. اندر سے عورتیں ٹوٹ جاتی ہیں ہمارے ترش رویے کے بنا پر. اب بولیں گے کنٹرول نہیں ہوتا. میں وہ علاج بتا دیا نا، کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو خود غرض سمجھ رہے ہیں، آپ سے کمتر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کنٹرول نہیں ہوتا. کمتری چھوڑ دیجئے، عزت و احترام کو دل میں بیٹھا لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ عورتوں کی عزت دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. کسی چیز میں اگر ملوث ہیں، اگر اس چیز میں آپ پریشان حال ہیں تو اس کے لیے پریکٹس کیجئے، دعا کیجئے. ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، انشاءاللہ اس چیز کے پیچھے لگے رہیں گے تو ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو دے دیں گے. تو سب سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کیجئے. میری گھر کی عورتیں میری عزت ہے، میری گھر کی عورتیں میرا سرمایہ ہے، میری گھر کی عورتیں میرے نسل کی حفاظت کا ضامن ہے. اور ایک بات ہے بھائی، آج اس دنیا میں، یہ بات بول کر ختم کر رہا ہوں، آج اس دنیا میں ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے. امام بہت ہے، مؤذن بہت ہے، انجینئر بہت پیدا ہو رہا ہے، ڈاکٹر بہت پیدا ہو رہا ہے. ایک ایسا لیڈر جو پیدا ہو جائے، جو قوم کو سنبھال لے، کم از کم بستی کو تو سنبھال لے، کم از کم حق تو بول لے. پیدا ہی نہیں ہو رہا، کائے کو پیدا ہوگا؟ کیونکہ ویسے درخت ہمارے گھر میں نہیں ہے، درخت کی مثال عورت کی ہے. کیونکہ ان عورتوں کو ٹارچر دیا جاتا ہے، انہیں بے عزت کیا جاتا ہے، انہیں ملامت کیا جاتا ہے، وہ کیسے بچوں کی پرورش کریں گی؟ ویسے آپ 2 ہی قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں، یا تو ہٹلر پیدا ہو رہا ہے، ظالم، تھوڑی سی طاقت ملی کاٹ کھانے لگا سب کو، یعنی تو ایسا بزدل اور ناکارہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا ڈاکٹر یا انجینئر ہو، اس کو اپنے کام کے علاوہ اور کوئی کام سے لینا ہی دینا نہیں ہے. یہی لوگ نہ پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے تو سماج کی یہ درگت ہے. ایسا کوئی نہیں پیدا ہو رہا ہے امام جو علم دین حاصل کیا ہو، یا جو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. میں ڈاکٹر ہوں، میں امام ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں اہل علم ہوں، میں CBI ہوں، اور میرے سماج کو مجھے سدھارنا ہے، اس کے لیے جو چاہے قربانی دینا ہے. ویسے نارمل گھرانوں میں ویسے لوگ نہیں پیدا ہوتے. ان عورتوں کے کوکھ میں، اس عورتوں کے گود میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، جن کی عورتوں کے مقام و مرتبے کو پہچانا جاتا ہے، جن کی عورتوں کے نخرے سنبھالے جاتے ہیں. ہر مقام پر ان کی عزت کا اور ان کے مشورے کا خیال کیا جاتا ہے. آپ پیدا کر لیں، آپ کے گھر میں وہ لیڈر پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر سے یہ شروع ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.